امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کا ٹاپک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے اور لباس کا بیان۔ کھانے پینے کی بعض چیزیں وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال اور بعض ایسی ہیں کہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے۔ سرما سیاہ اصفہائی کی 3 سلائیاں آنکھوں میں لگایا کرتے تھے اور ارشاد فرمایا ہے کہ تم سرما لگایا کرو، نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کو جماتا ہے۔ پیاز، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے آخری کھانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاز تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کر مسجد میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے۔ بس جو کوئی پیاز اور لہسن کھائے تو پکا کر کھائے تاکہ بدبو نہ رہے۔ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کھائیں اور کبھی روٹی اور مکھن کے ساتھ بھی کھائے ہیں اور فرمایا ہے کہ جو کوئی صبح کو 7 کھجوریں کھائیں تو اس روز اس پر زہر اثر نہ کرے گا اور نہ جادو، اور فرمایا کہ جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں اس کے گھر والے بھوکے ہیں۔ کھجور اور چھہارے ایک ہی چیز ہیں۔ گوشت کے شوربے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑی ہوئی روٹی بھی کھائی ہے اور آپ کو پسند بھی تھی۔ مہندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کوئی پھنسی نکلتی یا کانٹا لگ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہندی لگاتے۔ کلونجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلونجی کھایا کرو، موت کے سوا اس میں ہر مرض کی شفا ہے۔ رائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رائی اور ریلوے میں بہت شفا ہے۔ میتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میتھی کھایا کرو اور صحت حاصل کیا کرو۔ سرکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا بھی ہے اور تعریف بھی فرمائی ہے کہ سرکہ خوب سالن ہے۔ تیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں بہت لگاتے تھے۔ عطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا بھی ہے۔ تازہ کھجور ککڑی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہے۔ روزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور یا چھہارے سے یا پانی سے کھولتے تھے۔ خوشبودار پھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو پھول یا کوئی خوشبو دی جائے تو قبول کرے، کیونکہ اس میں سلوک کا بوجھ بھی کم ہے اور اچھی خوشبو ہے۔ سیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیب اور حضرت ابو ذر رضی اللہ کو دے کر فرمایا کہ یہ دل کو طاقت دیتا ہے اور طبیعت کو خوش کرتا ہے اور سینہ کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ مچھلی کا گوشت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے۔ چقندر حضرت علی رضی اللہ کچھ کمزور ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزاج کو دیکھ کر فرمایا چقندر کھایا کرو۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور بیمار کے دل کو قوت دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک بھی اسی کی تھی۔ بھنا ہوا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے۔ شہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر مہینے میں 3 روز صبح کے وقت چاٹ لیا کرے اس کو کوئی بڑی بیماری نہ ستائے گی۔ عجوہ مدینہ شریف کی کھجوروں میں ایک خاص کھجور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجوہ جنت سے ہے اور وہ زہر کے اثر کو دور کرتی ہے۔ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اور جنت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کا گوشت زیادہ پسند فرماتے تھے اور فرمایا کہ پٹھ کا گوشت بہت اچھا ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوا گوشت بھی کھایا ہے۔ خرگوش کا گوشت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ہے،
اور صحابہ کو اس کے کھانے کی اجازت دی تھی۔ مرغ کا گوشت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے۔ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے اور دودھ کی تعریف فرمائی ہے کہ دودھ کے سوا کوئی چیز مجھ کو ایسی معلوم نہیں کہ جو کھانے اور پینے دونوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی کے کلی بھی کی ہے۔ پانی، برف اور ٹھنڈے پانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے، اور ٹھنڈا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ آب زمزم کی تعریفیں فرمائیں۔ آب زمزم کی تعریف میں فرمایا ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہوگی۔ صحت کی نیت سے پیو تو صحت ہوگی۔ مشک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب خوشبوؤں میں پاکیزہ خوشبو مشک کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا بھی ہے۔ نمک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے کھانوں کی چیزوں میں نمک سردار ہے۔ بیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو سب سے پہلے بیر کھایا تھا۔ کدو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں اس کی قطلی تلاش کر کے کھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو فرمایا کہ ہنڈیاں پکاؤ تو کدو زیادہ ڈالا کرو، کہ وہ دل کی کمزوری کو دور کرتا ہے، اور پانی 3 سانس میں پیتے اور بیٹھ کر پیتے تھے۔ آپ کا پیالہ ایک لکڑی کا تھا اور ایک کانچ کا تھا۔ لباس مقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اور ایک تہبند اور ایک کرتا اور سر پر سیاہ رنگ کا عمامہ یعنی دوپٹہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ دھاری دھار چادر بہت پسند تھی، اور عمامہ شریف کے نیچے ٹوپی بھی ہوتی تھی، اور بعض دفعہ سر پر ٹوپی بھی پہنتے تھے، اور عمامہ کا شملہ کبھی چھوڑتے اور کبھی نہ چھوڑتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبہ بھی پہنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر لمبائی میں 6 ہاتھ اور چوڑائی میں 3 ہاتھ اور ایک بالشت ہوتی تھی، اور تہبند لمبائی کا چادر ہاتھ اور ایک بالشت اور چوڑائی میں 2 ہاتھ ایک بالشت۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ سادہ پھولدار چادر دونوں قسم کی پہنی ہے، اور پاجامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خریدا ہے، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ پہنا بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 چادریں سبز دھاری کی اور ایک خیز کالی دھاری کا اور ایک خیز سرخ دھاری کا اور کمبل تھا، اور کرتا شریف سوت کا جس کے دامن اور آستین لمبے اور کھلے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم السی کی چھال کا اور اون کا کپڑا بھی پہنا ہے، مگر زیادہ تر سوت کا کپڑا پہنتے تھے اور قیمتی کپڑا پہنتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بستر پر سوتے اور کبھی چمڑے پر اور کبھی کھجور کی چٹائی پر اور کبھی زمین پر اور کبھی چادر پائے اور کبھی چارپائی پر، کبھی کالے کمبل پر سوتے اور پاؤں مبارک میں چپل پہنتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، ابھی تک ہمارے چینل اسلامک تحفے کو لائک، شیئر، سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز اس کو لائک، شیئر ابھی تک ہمارے چینل اسلامک تحفے کو لائک، شیئر، سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس کا ہر لمحہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرت سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن کیا ہم واقعی اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے تیار ہیں؟ آج ہم جانیں گے رمضان کی حقیقی برکتیں کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کا آغاز پہلے دن سے ہی ایک خاص توجہ اور منصوبہ بندی سے کرنا چاہیے۔ یہ نہ صرف ایک روزہ رکھنے کا دن ہے، بلکہ یہ روحانی صفائی، خود احتسابی اور اللہ تعالیٰ کے قریب کا آغاز ہے۔ نمبر 1، نیت اور تیاری۔ خالص نیت۔ رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے دل میں یہ عزم پیدا کریں کہ یہ روزہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور قربت کے لیے ہے۔ سچے دل سے نیت کرنا آپ کی عبادت کو بامعنی بناتا ہے۔ نمبر 2، روحانی اور جسمانی تیاری۔ رمضان کے پہلے دن کو ایک نئی شروعات سمجھیں اور اپنی روز مرہ کی زندگی میں معمولی عادات کو تبدیل کرنے اور عبادت کو اولین ترجیح دینے کی منصوبہ بندی کریں۔ نمبر 2، سحر اور فجر کی اہمیت۔ سحر کا وقت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سحر کے وقت بے شمار ہوتی ہیں۔ سحر کے قبل جلدی جاگ کر صحت مند اور متوازن غذا مثلاً پھل، دودھ، انڈے یا کھجور کا استعمال کریں تاکہ دن بھر کی توانائی حاصل ہو۔ دعائیں اور اذکار۔ سحر کے وقت دعا اور اذکار کا اہتمام کریں۔ صبح کی عبادت میں قرآن کی چند آیات پڑھیں اور اپنے رب سے معافی اور برکتیں مانگیں۔ نمبر 3، قرآن و ذکر کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے پہلے دن ہی قرآن کی تلاوت کو اپنی روز مرہ کا حصہ بنائیں، چاہے چند آیات ہی کیوں نہ ہو۔ ان پر غور و فکر کریں اور اپنی زندگی میں ان کے اطلاق کا عزم کریں۔ اذکار اور دعائیں۔ دن بھر مختلف اذکار جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھیں۔ خاص طور پر نماز کے بعد اور کسی بھی فرصت کے لمحے اپنے رب سے سچی دعا کریں کہ وہ آپ کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ نمبر 4، دن بھر کی عبادات اور اعمال خیر۔ نماز کی پابندی۔ روزے کے تمام فرض نمازوں کو وقت پر ادا کریں۔ نماز کے ساتھ اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھیں اور ہر نماز کے بعد مختصر دعا کریں۔ نوافل اور استطاعت کے مطابق عبادات۔ اگر ممکن ہو تو دن میں اضافی نوافل، سنت و نفل عبادات ادا کریں۔ یہ عمل آپ کی روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ عمل خیر۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کی اہمیت بے حد ہے۔ پہلے دن ہی اپنے ارد گرد کے محتاجوں کی مدد کے لیے کوئی نیک عمل کرنے کا ارادہ کریں۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے نزدیک بڑی قدر رکھتا ہے۔ نمبر 5، ذاتی احتساب اور اصلاح کردار۔ خود احتسابی۔ اپنے دل و دماغ کو صاف کرنے کا ارادہ کریں، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ آپ اپنی کمزوریوں کو دور کریں گے۔ حسن سلوک۔ رمضان میں نہ صرف عبادات بلکہ اخلاقی اصولوں پر بھی عمل کریں۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، مسکان اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ یہ رویے نہ صرف آپ کی شخصیت کو نکھارتے ہیں بلکہ اس مہینے کی برکتوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ رات کی عبادات اور تراویح کی تیاری۔ افطار کے بعد عبادت۔ افطار کے وقت روزہ کھولنے کے ساتھ ساتھ شکر گزاری اور دعا کا اہتمام کریں۔ افطار کے بعد مغرب کی نماز کے بعد فوراً قرآن کی تلاوت یا ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں۔ تراویح اور رات کی عبادات۔
पहला दिन ही रात के वक्त तरावीह की नमाज अदा करने की तैयारी करें। अगर पहली रात तक पूरी तरावीह अदा करना मुश्किल महसूस हो तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें और अपनी इस्तादात के मुताबिक इबादत में इजाफ़ा करें। नंबर 7, मजमूई मंसूबा बंदी और ख़ुद एतमादी। मकासद का तयीन। रमज़ान के दौरान अपने रूहानी और दुनियावी मकासद का तयीन करें। अपने आप से पूछें कि इस महीने में किन खूबियों को निखारना चाहते हैं और किन आदात को छोड़ना चाहते हैं। मुतवाज़न मामूल, इबादत, काम और आराम के दरमियान तवाज़न कायम रखें। सेहतमंद मामूल से आपको पूरे महीने में बरकतें और तवानाई मिलती रहेंगी। नतीजा। रमज़ान के पहले दिन की मंसूबा बंदी में सबसे अहम बात यह है कि आप दिल से अल्लाह के करीब हों, अपनी इबादत में खुशू अख्तियार करें और हर लम्हा को अपनी रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। छोटे छोटे नेक आमाल और हर नमाज के बाद की गई दुआएं आपके दिन को बरकतों से भर देंगी। ये दिन ना सिर्फ रोज़े की आगाज़ का है बल्कि अपने अंदर नया अज़्म पैदा करने और अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने का मौका भी है। इस तरह अगर आप पहले दिन से ही अपने आप को अल्लाह के करीब करते हैं और अपनी नीयत को साफ़ रखते हैं और इबादत में पूरी तवज्जो देते हैं और नेक आमाल में मशगूल रहते हैं तो रमज़ान की बरकतें आपकी ज़िंदगी में बेहद शामिल हो जाएंगी। रमज़ान के पूरे महीने में ये अज़्म और तरतीब बरकरार रखना आपके रूहानी सफ़र को मज़ीद मज़बूत और कामयाब बनाएगा। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।